والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري ما بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعد ابی بکر و عمر. محمد التمی خواہم خدا را خدایا التو عشق مصطفیٰ را. ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین اسلام ما محبت آل محمد است. بھئی ای کو نہ چلا، ای کو بند کر. واجب الاحترام شرفاء ملت، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ سب حضرات دی اس عظیم اجتماع دے اندر حاضری منظور تے مقبول فرماوے. میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہدایت ترے چیزیں دے نال وابستہ ہے: اطاعت خدا، اطاعت رسول اور اتباع صحابہ. اللہ تعالیٰ دا فرمان سمجھن واسطے نبی علیہ السلام دی فرما برداری ضروری ہے. پیغمبر تو بغیر رب دا فرمان ملدا نہیں، اور پیغمبر تو بغیر رب دا فرمان سمجھ آندا نہیں. میرے دوستو بزرگوں، جویں اللہ تعالیٰ تک پہنچن واسطے نبی دے در تے آمنا ضروری ہے، ایویں پیغمبر دے در تے آمن واسطے صحابہ دی اتباع ضروری ہے. نبی دا فرمان بھی سمجھ نہیں آندا جب تک صحابہ دی اتباع نہ کرو. جیڑی گل تساں حضرات سن دے پے ہاوے بڑی اچھی ہائی، لیکن معمولی جھیں گزارش نال کرنی ہے. میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، نبی علیہ السلام دا فرمان، حضرت نبی دا ارشاد، سنے نبی دا عمل، حضرت پیغمبر دی خاموشی، ہر شے حجت دین ہے، لیکن عمل واسطے صحابہ دی تابعداری ضروری ہے. کئی کم پیغمبر نے ایسے کیتن امت تے کرنا لازم کوئی نہیں. انہیں دا فیصلہ پیغمبر دے صحابہ فرمیشن. اگر صحابہ دے در تے نہ آسو، نبی دا فرمان، نبی دا عمل سمجھ نہ آسی. اس واسطے بے شمار احکامات صحابہ دی تشریح نال وابستہ ہیں. پیغمبر دے زمانے قرآن مجید کتاب دی شکل کوئی نہ. قرآن مجید نو یکجا کرن والے صحابہ ہیں. جمعہ دی فرضیت دا حکم آئے، پہلا جمعہ پڑھاون والے پیغمبر دے صحابہ ہیں. حضرت نبی دے ارشادات نو سمجھاون والے نبی دے صحابہ ہیں. سنت دی ترجمانی کرن والے نبی دے صحابہ ہیں. نبی علیہ السلام تہجد روزانہ پڑھتے ہن. صحابہ فرمائے امت تے تہجد فرض کوئی نہیں. نبی دے زمانے تہجد دی اذان تھیندی ہائی. صحابہ نے اے اذان ترک کر دیتی کہ اے تہجد دی اذان نہ ہائی، بلکہ سحور دے ٹائم تے بیدار کرن دی اذان ہائی.
امت دے اتے تہجد فرض نہیں، تہجد نفل ہے۔ میرے دوستو بزرگو، نبی علیہ السلام دے اتے زکات فرض کوئی نہیں، زکات دا حکم امت واسطے ہے۔ صحابہ نے بیان فرمائے نبی اپنے مال دا مالک نہیں ہوندا، نبی دا سارا مال رب دے نام تے وقف ہوندے، اس واسطے پیغمبر دی وراثت نہیں چل دی۔ گل سمجھ آندی پئی؟ اے مسئلے صحابہ بیان کیتن، اگر صحابہ دی اتباع نال نہ ملے سو تو پھر پیغمبر دا ارشاد اور عمل سمجھنا سی۔ وراثت دے احکامات قرآن مجید دے اندر ہیں، بندہ فوت تھی ونجے اون دا مال وراثت بن کے تقسیم تھی دے۔ کئی لوگوں کو اشکال پیش آئے کہ پیغمبر دی رحلت ہو گئی ہے، نبی دا مال بطور میراث دے تقسیم ہو سی یا کوئی نہ، جبکہ قرآن مجید دا پورا رکوع آ گئے۔ صحابہ نے بیان کیتے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمائے کہ اے پورا رکوع امت واسطے آئے، نبی واسطے نہیں آیا۔ قرآن مجید دے اندر ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، ایک شادی کرو، ضرورت دوسری کرو، ضرورت تیسری کرو، ضرورت چوتھی کرو، 4 کلو زیادہ شادیاں امتی نہیں کر سکتا۔ حضرت پیغمبر نے 11 شادیاں کیتن، یہ 4 والا حکم امت واسطے ہے، نبی واسطے کوئی نہیں۔ اے وضاحت صحابہ فرمائیے۔ میری گل سمجھ آنی پئی یا نہیں سمجھ آئی؟ صدقے دا مال آندا ہا، غریب مسکین کھاندے ہن، صدقے جا کھجوراں ہیں، نبی دے نواسے حسن حسین کھاون لگ گئے۔ پیغمبر نے انگلی مبارک داخل کر کے اپنے بیٹے دے منہ چو کھجور باہر کڈی، میرا پیارا بیٹا اساں آل محمد ہیں، سارے اتے صدقہ حرام ہے۔ صحابہ وضاحت کی تھی کہ جڑا مال ہوندے اے میل کچیل ہوندے، صدقات میل کچیلن، اللہ نے آل محمد کو نبی دی نسبت نال اچھا درجہ عطا کیتے، انہیں کو اللہ پاک میل کچیل نہیں کھویندا، انہیں کو اعلیٰ مال کھویندے۔ میرے دوست بزرگوں، جب تک صحابہ دے در تے نہ آسوں اتنے تائیں نہ حدیث سمجھ آندیے، نہ قرآن سمجھ آندے، نہ سنت سمجھ آندیے، نہ شریعت سمجھ آندیے، کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آندا جب تک صحابہ دے در تے نہ آؤں۔ اس واسطے پیغمبر ارشاد فرما دیتے، جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، لا ادری ما بقائی فیکم، لوگوں میں کو نہیں پتا میں کتنا سا دنیا دے اندر رہنا، فقتدو باللذین من بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر دی تابعداری کرا ہے، ابو بکر دے بعد میرے عمر دی غلامی کرا ہے۔ اے حدیث ان صحابہ دی خلافت دا اشارہ کر دی پئیے، اور اے حدیث اشارہ پئی کر دیئے کہ دین دا کوئی مسئلہ، چاہے وہ قرآن دی آیت چو ثابت ہے، چاہے نبی دے عمل چو ثابت ہے، چاہے نبی دے ارشاد چو ثابت ہے، ان دے اتے عمل بعد کرنے ہیں۔ پہلے صحابہ دے در تے آمنے، جری گل صحابہ فرمیسن او عمل کرنے، جرا کم صحابہ نہ کرے سن او نہیں کرنا۔ گل سمجھ آنی پئی؟ رمضان شریف آ گئے، پیغمبر نے تراویح 3 دن ادا کیتن، پیغمبر نے تراویح صرف 3 دن ادا کیتن۔ کیا اساں 3 دن پڑھنے؟ نہیں، اساں صحابہ دے درتے بڑھنے، صحابہ دے سیسن تراویح کتنے دن پڑھنی ہے۔ حضرت امیر عمر رضی اللہ عنہ نے ان عقدے کو حل کیتے، لوگوں پیغمبر نے 3 دن تراویح پڑھ کے اس واسطے چھوڑ دیتی ہیں کہ وحی نازل ہو رہی ہے، اے نماز اللہ نو پسند آئیے، میری امت تے فرد نہ ہو جاوے، امت دے لوگ اوکھے تھی سن، میرے صحابہ تساں پڑھ دے رہو، میرا انتظار نہ کرا ہے، میں محمد نہ آندا۔ حضرت پیغمبر تو بعد حضرت عمر مسئلہ سمجھائے، نبی علیہ السلام نے امت دی فرضیت دے خطرے تو ان دا اہتمام نہیں کیتا۔ ان دا معنی اے نہیں کہ امت بھی 3 دیوار پڑھے یا امت جو ہے ان دا اہتمام نہ کرے یا امت انہوں ضروری نہ سمجھے، بلکہ تراویح دی نماز لازم ہے، تراویح دی نماز ضروری ہے، تمام امت ضروری ہے، مردہ تے بھی ضروری ہے، عورتہ تے بھی ضروری ہے، پورا مہینہ ضروری ہے، با جماعت ضروری ہے، مسجد دے اندر ضروری ہے، ایک امام دے پچھو ضروری ہے، تے 20 رکعت ضروری ہے۔ ان دی تائید سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمائی ہے۔
حضرت علی کو پوچھنے عمر آدھے تراجہ وین، حضرت علی فرمائے عمر کوئی معمولی آدمی نہیں، عمر نبی دا وزیر، نبی دا مشیر، نبی کو اللہ پاک نے طلب کیتے، اللہ نے نبی کو تحفہ عمر دی شکل ادا کیتے، عمر نبی دا تربیت یافتہ ہے، عمر دے دل تے گلہ القا تھینجن، عمر دی زبان تے سکینہ بولیندے، عمر دے اتے فرشتے اتردن، عمر عظیم آدمی ہے، جری گل عمر کیتی ہے میں علی دا فیصلہ عمر دے نال ہے۔ تو میرے دوست بزرگو اے ہے صحابہ دا مقام، جے کو سمجھن دی اصل ضرورت ہے، اسا جری تابعداری کرنی ہے او صحابہ دی کرنی ہے۔ ان خلاصے دے طور تے عرض پیا کرے نا، جیڑا کم سونے نبی کیتے صحابہ نے کیتے اسا کرنے، سبق یاد رکھا ہے، جیڑا کم سونے نبی کیتے صحابہ نے کیتے اسا بولو یار اسا کرنے، جیڑا کم نبی علیہ السلام نے نہیں کیتا صحابہ نے نہیں کیتا اسا نہیں کرنا۔ اگلی بات، جرا کم نبی علیہ السلام نے نہیں کیتا اور صحابہ نے کیتے اسا کرنے، گل سمجھ آنی پی، اور جرا کم پیغمبر نے وقتی طور تے کیتے صحابہ نے چھوڑ دیتے اسا او کم ہی نہیں کرنا۔ ایدے واسطے بے یار نبی دے صحابہ ہیں، او کو گل سمجھ آنی پئی ہے، ایندے واسطے کسوٹی نبی دے صحابہ ہیں، صرف صحابہ کرام دے نعرے نہیں لاؤنے بلکہ صحابہ دا مقام اصل سمجھنے، ان دے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ جیڑا عمل کرو تسا صحابہ کو دیکھ کے کرو، اذان ہوا دیونی ہے جڑی صحابہ دیتی ہے، نماز ہوا پڑھنی ہے جڑی صحابہ پڑھی ہے، عیدین ہوئے پڑھنے جویں صحابہ پڑھن۔ نبی دے زمانے عید نماز مسجدی کوئی نہیں ہوندی، حضرت صدیق دے زمانے عید نماز مسجد نہیں ہوندی، حضرت عمر دے زمانے عید نماز مسجد نہیں ہوندی، باہر کھلے میدان عید نماز ہونی آئی۔ زمانہ آیا میرے پیر حضرت علی المرتضیٰ شر خدا دا، حضرت علی کو دریافت کیتنے کہ عید نماز کتھاں ادا کروں؟ حضرت علی نے فرمائے جرے بزرگ بوڑھے کمزور بندے ہیں انہاں واسطے میں علی اجازت پیا دینا، عید نماز مسجد پڑھو تو میری طرفوں اجازت ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اپنے فتاوہ دے اندر لکھے جی میں ابو بکر دا طریقہ سنت ہے، علی دا طریقہ ہی میں سنت ہے، لہذا مسجد دے اندر عید نماز پڑھن دی اجازت ہے۔ اسا سنی مسجد عید نماز تاں پڑھتے ہیں جو میرے پیر علی دی جاری کیتی ہوئی سنت ہے۔ صدیق دا طریقہ بھی سنت ہے، فاروق دا طریقہ بھی سنت ہے، غنی دا طریقہ بھی سنت ہے، علی دا طریقہ بھی سنت ہے۔ اسا چاریں دے غلام ہیں، کو انشاءاللہ اللہ کو انشاءاللہ۔ آج کل الہاد دی بیماری پھیلی کھڑی ہے، نوجوان متاثر تھینے پہن، سکولے والے، کالجے والے، یونیورسٹی والے، کتھائیں خدا دا انکار ہے، کتھائیں نبی دا انکار ہے، کتھائیں قرآن دا انکار ہے، آدن اللہ تعالیٰ کوئی نہیں، ہر شے آپے بڑھ دی پئیے، اللہ نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا، لوگ آپے نبی بڑھائی ودن، اللہ نے آسمان تو کتاب نہیں بھیجی، ایک قرآن انسانی تصنیف ہے، اللہ تعالیٰ دی کتاب نہیں۔ کہیں ملے آدن صحابہ اچھے لوگ کہیں نہیں، کہیں ملے آدن اسا اہل بیت اعتماد نہ کر دے۔ میرے دوست بزرگو یہ تمام الہاد دا شکلیں، خدا دا انکار بھی الہاد ہے، نبی دا انکار بھی الہاد ہے، قرآن دا انکار بھی الہاد ہے، شریعت دا انکار بھی الہاد ہے، سنت دا انکار بھی الہاد ہے، صحابہ دا انکار بھی الہاد ہے، اہل بیت دا انکار بھی الہاد ہے۔ میرا رسالہ نما آگے بہر ملدا پہ الہاد دے متعلق ضرور لے کے وجہ ہے۔ تسا حضرات اہل سنت والجماعت دے نظریے دے لوگ ہو، الحمدللہ تہاڈا کلمہ سچا، تہاڈا عقیدہ سچا، تہاڈا مذہب سچا، تہاڈا خدا سچا، تہاڈا نبی سچا، تہاڈے صحابہ بھی سچے، تہاڈے اہل بیت ہی سچے، تہاڈے مذہب دا ہر مسئلہ سچا۔ آکو انشاءاللہ، اچھا کو انشاءاللہ، مل کے کو انشاءاللہ، اہل سنت والجماعت دا عقیدہ سچا عقیدہ ہی بھی میرے دوست بزرگوں ایسا سچا عقیدہ ہے جو دشمن اقرار کر گئے۔ جیرے ویلے دشمن لکھن تے آئے کہ اہل بیت دے اصلی حبدار کونن، انہیں کو لکھنا پائے گئے اہل بیت کو اصل مننا لے ہن تا سنت والجماعت دے لوگ ہیں۔ جامع الاخبار اچ موجود ہے،
تفسیر میرات الانوار اچ موجود ہے، کشف الغمہ اچ موجود ہے، کئی کتابیں دے اندر موجود ہے۔ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے الا مما تعالی حب آل محمد مات شہیدا، جڑا بندہ اہل بیت دی محبت تے مر گیا اے بندہ شہید مر گیا۔ مما تعالی حب آل محمد مات مغفورا، جڑا بندہ اہل بیت دی محبت تے مر گیا اے بندہ بخشا بخشا میں مر گیا۔ میں کہ کتاب اے تا بیان کر اہل بیت دی محبت تے مرن والا کیڑا طبقہ ہے؟ کتابہ دی لوگو علاوہ مما تعالی حب آل محمد ما تعالی سنت والجماعہ، جڑا بندہ آل بیت دی محبت تے مرسی، مرسی تے سنت والجماعت دے مذہب تے مرسی۔ اصلی سنی وہ ہے جڑا صحابہ کوئی مننے تے اہل بیت کوئی مننے۔ آکو بے شک کچھ کو بے شک میں کہ کتاب لوگ تو میں کو آدن جرا سنت والجماعت دے مذہب تے مرے ایک عذاب پیا تھی نے کتاب والی عذی نہ لوگو نا وَلَيْسَ لَا مَمَّا تَعْلَى السُنَّةِ وَلَا الْجَمَاعَ عذاب القبر وَلَا شِدَّةُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جرا بندہ سنت والجماعت دے مذہب تے مر گیا نہیں کو قبری عذاب ہے نہیں کو حشری عذاب۔ اس دی کیا وجہ؟ احتجاج تبرسی دے اندر آیا، میرے پیر حضرت علی نے فرمایا اما اہل السنت فالمتمسکون بما سنہ اللہ لہم ورسولہ، اہل سنت خدا تے مصطفیٰ دے رستے تے پہ چلتے اس وقت نہیں نے کو قبری عذاب ہے نہ حشری عذاب ہے۔ اکو انشاءاللہ صحابہ دے غلامی اساں ہیں، اہل بیت دے غلامی اساں، قرآن دے منن والے بھی اساں ہیں، نبی دے فرمان دے منن والے بھی اساں ہیں، سنت دی تابعداری کرن والے بھی اساں ہیں۔ اکو انشاءاللہ اور بی گلی تو ہم دساں یہ جڑی تراویح علی نماز ہے، یہ تراویح علی نماز یہ صرف سنت نہیں، اہل سنت دا شعار ہے، اہل سنت دی علامت ہے۔ سنی مذہب کنے علاوہ بے لوگ تراویح کو نہیں منے دے، جرے نہیں منے دے او اپنا معاملہ آپ حل کریں، اپنے انجام کو آپ سوچیں۔ اصل نبی دی سنت دے تابعدار ہیں، اہل سنت والجماعت آدھے اوکویں جرا رمضانی تراویح پڑھے با جماعت پڑھے تے 20 رکعت پڑھے، نشانی ہے سنیان کرے سو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ رمضان دی پہلی رات اپنے شاگرد کو روانہ کیتے، عورتیں دے اندر ون کے اعلان کر دے، عورتیں اے نہ سمجھن تراویح دی نماز مرداں واسطے ہے، سارے واسطے نہیں۔ آپ نے فرمایا مرد بھی تراویح پڑھن عورتیں بھی تراویح پڑھن اور پڑھن 20 رکعات۔ کتنا بولیں دے نہیں وے کتنا پڑھنی ہے؟ اور پورا مہینہ پڑھنی ہے۔ اللہ تو کو میں کو توفیق عطا کرے، اچھے آمین نویا دے۔ تمام مذاہب دے لوگ حنفی شافی مالکی حنبلی مذاہب اربع دے لوگ وی تراویح تے متفقن۔ میں بغداد شریف حضرت پیران پیر دی مسجد دے اندر رمضان شریف گزار آیا، اللہ دی قسم لوگو تراویح وی تھی نہ پیان۔ پیران پیر دی مسجد اذان یا پہ تھی دی ہے جری سارے جامعہ شمسیہ پہ تھی دی۔ اکو انشاءاللہ اللہ دی رحمت تھئی کھڑی ہے، جتھاں گئے ہیں الحمدللہ مذہب ایو سچا ہے، عقیدہ ایو سچا ہے۔ میرے دوست بزرگوں سونے نبی دی ہر عزت عظمت کو منن والے اساں ہیں، صحابہ دی عظمت کو منن والے اساں ہیں، حضرت پیغمبر دی ختم نبوت کو منن والے اساں ہیں، اور ختم نبوت کو منن واسطے یہ ضروری ہے کہ سارے لوگ حضرت پیغمبر دی حیات کو منن۔ جرا حیات نہیں منیں لا انہا ختم نبوت اعتقاد نہیں رہنا۔ دیکھو پیغمبر تا فوت ہو گئے، جلے پیغمبر نہیں رہے وقت نبی کو ختم نبوت دا عہدہ کی میں دے سو؟ عہدہ تا شخصیت کو مل دے، شخصیت ہے نہیں عہدہ کیا کو دے سو؟ اندھے واسے ضروری ہے کہ سونے نبی کو حیات منو۔ گل سمجھ آنی پئی؟ اسا پیغمبر دی حیات پاک دے قائل ہیں، سارے نبی علیہ السلام اپنے روض مبارک دے اندر زندہ ہیں۔ حضرت پیغمبر دی قبر انور یہ جنت ہے، بلکہ سب تو اعلیٰ جنت ہے۔ سچے اچھی نہیں بولیں لا آدن خیال آیا ہا نبی علیہ السلام کو یا اللہ تو ابراہیم دی دعا دا صدقہ مکے چ بڑیاں برکتاں نازل کیتن، مکے دے وچوں جنت، مکے دے اندر جنت چو کئی چیزاں آئیں، زمزم دا پانی جنت چو آئے، حجر اسود جنت چو آئے، مقام ابراہیم جنت چو آئے۔ اللہ تے میں محمد دا مدینہ، اللہ فرمائے میرا پیغمبر جیری دعا کرے سے میں تیرے مدینے واسطے پوری کرے سے۔ مکے دا ہر عکس اللہ نے مدینے دے اندر رکھ دیتے۔ اگر مکہ مکرمہ دے اندر حجر اسود جنتی جو آئے، اگر مکہ مکرمہ دے اندر مقام ابراہیم جنتی جو آئے، اگر مکہ مکرمہ دے اندر حجر اسود جنتی جو آئے، اگر مکہ مکرمہ دے اندر زمزم دا پانی جنتی جو آئے، اللہ پاک نے نبی دے مدینے دے اندر مدینے دی مٹی کو شفا بنا دیتے۔
اور نبی صحیح فرمائے العجوۃ من الجنہ، میری عجوہ کھجور جنت دی کھجور ہے۔ نبی صحیح فرمائے میرے مدینے وچ ایک پہاڑ ہے، انہاں نا احد پہاڑ ہے، اے سارے نال محبت کریں دے، اسا ایندے نال محبت کریں دے ہیں۔ آپ نے فرمائے احد پہاڑ جنت دا پہاڑ ہے۔ سچے کچھ نہیں بولے نا بیا موتی آ گئے ہو بھی ترونڈے وہاں۔ اگر مکہ مکرمہ دے اندر عمرے دا ثواب مل دے، حضرت نبی صحیح فرمائے جرا بندہ میرے مدینے آوے، مسجد نبوی کنے مسجد قباء ونجے، ہفتے والے دن دوگانہ نماز ادا کر رہے، اللہ پاک کی کو عمرے دے برابر اجر دے دے۔ اور نبی صحیح واسطے اللہ جنت دا ٹکڑا زمین تے منتقل کیتے، این دا نام ریاض الجنہ ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ و منبری علی حوضی۔ اللہ فرمائے میرا نبی رہوے تو جنتی چ رہوے، میرا نبی کھاوے تو جنتی کھاوے، میرا نبی آرام فرماوے تو جنتی فرماوے، میرے نبی دی گھر والی عائشہ دا گھر ہووے تو جنت دے اندر ہووے، میرا نبی ٹردا آوے تو جنتی چاوے، میرے نبی دا مدرسہ جنتی چ ہووے، میرا نبی تہجد جنتی پڑھے، میرا نبی سبق صحابہ کو پڑھاوے جنت دے اندر بہ کے پڑھاوے، میرا نبی فیصلے کرے جنت دے اندر بہ کے کرے، میرے نبی دا مصلی جنتی چ ہووے، میرے نبی دا منبری جنتی چ ہووے، میرے نبی دی رحلت تھیوے جنت دے اندر تھیوے، میرے نبی دا غسل تھیوے جنت دے اندر تھیوے، میرے نبی دا کفن تھیوے جنت دے اندر تھیوے، میرے نبی دا جنازہ تھیوے جنت دے اندر تھیوے، میرے نبی دی قبر بنے جنت دے اندر بڑے، ابو بکر عمر جا قبراں پڑھن تے جنت ہی پڑھن۔ قیامت نہیں اللہ ہی ٹکڑے کو چوا کے دوبارہ جنتی منتقل کرے سے۔ تو جنتی میرے دوستوں مردے نہیں ہوں دے، جنتی کیا ہوندن؟ بولو چا جنت کیا ہوندن؟ اس واسطے سارا عقیدہ پکا ہے، سارا عقیدہ سچا ہے، سارا عقیدہ بالکل مضبوط ہے۔ پیغمبر دے بہت سارے ارشادات دے اندر اے مضمون آ گئے۔ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، نبی اپنے قبریں بھی زندہ ہوندن، نمازاں بھی پڑھ دن۔ سچے کچھ بولو یار۔ نبی صحیح فرمائے زمین دی مٹی باقی لوگوں کو کھاوے پئی کھاوے، لیکن نبی دے جسم کو نہیں کھاندی۔ اللہ دا نبی زندہ ہوندے، نبی کو رزق بھی ملتا رہے۔ تو این عقیدہ دا خیال کرا ہے۔ اج کل لوگ ایندہ بھی انکار ودے کریں، اے بھی ایک الہاد دی شکل ہے، عقل دی بنیاد تے انکار ودے کریں، ساری عقل نہیں منیں دی۔ اوے نادانا جڑے لوگ خدا دا انکار کیتی پین او بھی عقل دی بنیاد تے کیتی پین، جڑے لوگ قرآن دا انکار کیتی پین او بھی عقل دی بنیاد تے کیتی پین، تو بھی عقل دی بنیاد تے نبی دی حیات دا انکار پیا کرے نہیں، تیرے تے انہیں دے درمیان کیا فرق راسی؟ عقل میں یار نہیں۔ میں ایک جملہ عرض کرنا او کو پکا کے ونیو، عقل دین دے مسئلے سمجھن واسطے ہے، لیکن دین دے احکامات عقل پرکھن واسطے نہیں۔ عقل دی بنیاد تے دین کو نہیں پرکھنا، عقل دی بنیاد تے خدا کو نہیں پرکھنا، عقل دی بنیاد تے نہیں آکھنا ساکو اللہ نظر نہیں آندا اسا نہ منے دے۔ دہری امام ابو حنیفہ دے کول آیا ہا تیرا خدا مینوں نظر نہیں آندا، حضرت فرمایا ٹائم مقرر کر میں تکو وکھیساں۔ ٹائم مقرر تھی گیا، حضرت تشریف گن گئے، تھوڑا جہاں وقت کو تاخیر تھی گئی، اعتراض کرن لگ گئے۔ ابو حنیفہ اتنا بڑا عالم آئی، وعدہ خلافی کیتی آئی، بڑی دیر نہ آئی۔ حضرت فرمائے میری گالی سن سو کہ کوئی نہ، میں گھروں ٹریا ہاں، رستے وچ نہر آئی، کشتی تے سواری کرنی آئی، میں آیا کشتی کوئی نہ آئی۔ باقی لوگ بھی آ کے انتظار کرن لگ گئے، میں بھی انتظار کھڑا کرے نہ ہم۔ اتنے دے اندر میں ڈٹھے جڑے نہر دے کنارے تے درخت ہن، وہ درخت آپے کٹی جان لگ گئے، کٹن والا بندہ کوئی نہ، درخت کٹیج گئے، درختیں دے پھٹے چری جان لگ گئے، چرائی کرن والا بندہ نظر نہیں آیا، کاریگر نہیں آیا، مستری نہیں آیا، درخان نہیں آیا، استاد نہیں آیا، پھٹے جڑن لگ گئے، خود بخود کشتی بن گئی ہے۔ اسا بڑے حیران تھے ہیں جلے کشتی تیار تھائیے، باقی لوگ بھی سوار تھے، میں بھی سوار ہو گیا۔ میں کہ ملا آسی جڑا کشتی چلے سی، ملا نہیں آیا، کشتی آپے ٹر پئیے، چل دے دوسرے کنارے آ لگیے۔ میں بھی اتریاں، اس واسطے میں آمن دے اندر ذرا دیر تھی گئی ہے، تسا ناراض نہ تھی، وہ اے مجبوری بن گئی ہے، ورنہ میں نے اپنے ٹائم تے آ ونیا ہا۔ آکھن لگے ابو حنیفہ اتنا بڑا آدمی اتنا کمزور گلاں پیا کرے نہیں، بغیر کٹن دے درخت کیویں کٹیندن، بغیر چرائی کرن والے دے
پھٹے کیویں چریندن بغیر کاریگر دے بیڑی کیویں بندی ہے بغیر ملاح دے کشتی کیویں چلدی ہے میرے پیر حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائے اگر بغیر کٹن والے دے درخت نہیں کٹیندے بغیر چرائی کرن والے دے پھٹے نہیں چریندے بغیر بناون والے دے بیڑی نہیں بندی بغیر چلاون والے دے کشتی نہیں چلدی مینوں دسو اے کائنات دا اتنا بڑا نظام بغیر بناون والے دے کیویں بن گئے بغیر چلاون والے دے کیویں چل گئے آکھن لگے تو کیا آکھن چاہ نہیں حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمائے این کائنات کو جائیں بنائے جرا چلے نہ پائے اون دا نا تا اللہ ہے سچے اچلا مل کے اللہ کائنات کائیں بنائیے تیرے میرے شکلہ کائیں بنائیں سورج روزانہ کون کٹیں دے شام کو غروب کون کریں دے ہوا کون چلیں دے بارش کون وسیں دے کہیں کو آگ طاقت ہی تو ہوا چلا بھی کھاؤ کہیں کو آگ ہمت ہے اگر تواری سارے خدا تا اے سورج بنائے تو سا انہیں مقابلے دا بیا سورج بنا کے دکھاؤ کوئی کر سکتے میرے دوست بزرگو اپنے عزیز نوجوانے دا ذہن صاف کرو کل جن دے اندر الہاد دی بیماری پھیل دی پئیے لوگ دہریت والے پاسے ویندے پین ایمان کنے ہاتھ دھویندے پین اسا تو ایمان تے پہرا دیون آئے ہیں اے دین دا جلسہ نہیں اے نظریاتی پروگرام ہے اصلاح دا پروگرام ہے ہمدردی دا پروگرام ہے اسا چاہندے ہیں نبی دا کلمہ پڑھن والا ہر امتی اپنے ایمان نو مضبوط کر کے لے جاوے کوشش کرے سو کچھ نہیں بولیں دے مل کے نہیں بولیں دے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہیں پوچھا آپ نے فرمائے شریعت حکم دیتے جڑے ویلے سردی دے موسم وچ موزے پاؤ موزے تے مسا کرو تے مسا اتے کرو حضرت علی فرمایا اگر عقل دا دخل ہوئے ہاں وہ مٹی تا تلو لگ دیئے چکر تا موزے دے تلے لگ دیئے حکم ہویا تلوے پاسے دا مسا کرو لیکن شریعت آدھی تلوے پاسے دا نہیں اترے پاسے دا مسا کرو حضرت علی فرمائے ہزارہ عقل قربان کرنا نبی دے فیصلے تے سونا نبی جرا فرمان کر گئے اسا سونے نبی دی تابعداری کرنی سچے کچھ نہیں بولیں دے مل کے نہیں بولیں دے زودہ نہیں بولیں دے میرے دوست بزرگو اسا عقل دا کلمہ نہیں پڑھا اسا سونے نبی دا کلمہ پڑھے اسا نبی سارے تابع نہیں اسا نبی دے تابع ہیں قرآن سارے تابع نہیں اسا قرآن دے تابع ہیں شریعت سارے تابع نہیں اسا شریعت دے تابع ہیں اسلام سارے تابع نہیں اسا اسلام دے تابع ہیں نبی آخر الزمان سارے تابع نہیں اسا نبی آخر الزمان دے تابع ہیں صحابہ سارے تابع نہیں اسا صحابہ دے تابع ہیں اپنی عقل کو چھوڑو ضرورت دے ماتحت استعمال کرو اوہ منو جی میں سونا خدا فرماوے جی میں سونا محمد مصطفیٰ فرماوے کوشش کرے سو باقی آج کل ایک وڈا فتنہ یہودیت آیا کھڑے سارے نبی دے پہلے دشمن یہودین قرآن دے دشمنی یہودین اسلام دے دشمنی یہودین صحابہ دے دشمنی یہودین مکہ مدینہ دے دشمنی یہودین مسجد اقصی دے دشمنی یہودین بڑے انہیں دے خطرناک عزائم ہیں پوری دنیا دے ہوتے ہیں آج کل انہیں دے اے تسلط دا خواب پہ دے دن ظلم پہ کریں دن مسلمانیں دی عزت نال کھید دے پہن بلکہ اقوام عالم دے اتے ظلم پہ کریں دن چاہے مسلمان ہیں چاہے عیسائی ہیں چاہے کوئی بے ہیں انسانیت ختم تھی گئی ہے انسانیت در راک الپیندن لیکن انہیں دے اندر وچ کوئی شے کائیں نہیں اے بڑے خونخوار قسم دے لوگ ہیں بڑے خطرناک قسم دے لوگ ہیں سارے نبی علیہ السلام نال پہلے دشمنی کرن والے یہ لوگ ہیں پیغمبر کو دھوکے دیون والے یہ لوگ ہیں دعوے کریں ہیں نبی آخر الزمان آسی اسا کلمہ پڑھ سوں اسا تابعداری کرے سوں جلے ویلے سونے نبی دی نبوت دا سورج نکل آئے سب کنے پہلے انکار کرن والے یہ ہن منصوبے بڑھاون والے یہ ہن نبی دے قتل دا پروگرام بڑھاون والے یہ ہن نبی سے دی دعوت کیتی نے آپ تشریف لے گئے عالم الغیب اللہ کھانے دے وچ زہر ملا دیتی نے نبی سے لقمہ چاہتے بوٹی بول پئی یا رسول اللہ میں کو نہ کھوائے میں زہر دی بھری نہیں یہودی پکڑی جائے کم دے ودن مسلمانہ دا نبی سر قلم کرے سی آپ نے فرمایا یہودیو تو سا ظلم دی انتہا کیتی ہے اللہ میں کو رحمت دا نبی بنا کے بھیجے جاؤ خدا تو کو معاف کرے میں محمد تو کو معاف کر دیتے لیکن انہیں دے عزائم اور انہیں دے منصوبے سمجھن دی بڑی ضرورت ہے انہیں واسطے بھی میری نمی کتاب آ گئی ہے یہودیت کیا ہے ایک کو پڑھسو انشاءاللہ بے پناہ فائدہ تھی سی اللہ تولی میری حاضری کو قبول فرماوے اللہ اس ادارے کو کامیاب فرماوے اللہ ان پروگرام کو قبول فرما کے سب لوگ واسطے ہدایت دا ذریعہ بناوے اللہ سب دی جان دی سب دی ایمان دی اللہ پیارے پاکستان دی حفاظت فرماوے حضرت شاہ صاحبان جرے اہتمام انظام کرنے پین حضرت مولانا محمود علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اللہ انہیں دی زندگی برکت کرے انہیں دے پورے
خاندان تے رحمت کرے. حضرت مولانا محسن علی شاہ صاحب باقی سب انہیں دے عزیزان اللہ تعالیٰ انہیں کو مزید دین دی خدمت دی توفیق عطا کرے. اللہ تعالیٰ اپنے دین دی خدمت واسطے انہیں کو منتخب فرماوے, مختص فرماوے. اللہ اسا ساری دی حاضری کو منظور فرماوے. یا زندہ صحبت باقی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف تے دعائے خیر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ